اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، قسمت میں میرے چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ اے کاتب تقدیر میری قسمت میں مرنے کے لیے شہر مدینہ لکھ دے، مرنے کے لیے شہر مدینہ لکھ دے۔ یا رسول اللہ، کب پیاس بجھائی جائے گی، کب جام پلایا جائے گا، کب پیاس بجھائی جائے گی، کب جام پلایا جائے گا، کب درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا، کب درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا۔ اور ایک شعر سماعت فرمائے کہ چہرے کو کھلا رکھنا میرے، یہ میری وصیت ہے لوگو، چہرے کو کھلا رکھنا میرے، یہ میری وصیت ہے لوگو، چہرے کو کھلا رکھنا میرے، یہ میری وصیت ہے لوگو، سنتا ہوں لحد میں آقا کا دیدار کرایا جائے گا، سنتا ہوں لحد میں آقا کا دیدار کرایا جائے گا، کب درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں جو رمضان کے پاک مہینے میں کعبۃ اللہ شریف میں سجدے کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کے اندر جس نے ایک سجدہ کیا، اللہ رب العالمین اسے 1,00,000 سجدے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو رمضان شریف میں جن کو داخلہ نصیب ہو گیا حرمین طیبین میں، سمجھو اس کی قسمت کے وارے نیارے ہو گئے۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے ایک علماء سے، اپنے علماء سے، کہ ایک جنازہ حرم شریف میں لایا گیا۔ اب کعبہ شریف کے باہر جو میدان ہے، فیلڈ ہے، اس میں رکھا گیا۔ اس کے جنازے کی نماز ہونی تھی۔ بہت سارے لوگ آئے اور کوشش کیا کہ اندر لے چلا جائے، اس کے جنازے کی نماز ہو جائے، امام صاحب پڑھا دیں۔ امام صاحب بھی انتظار میں تھے، کیونکہ ہر نماز وہاں پر جنازے کی نماز ہر روزانہ پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، چاہے وہ سرکار کی مسجد نبوی میں ہو اور چاہے خانہ کعبہ کعبۃ اللہ شریف میں ہو، دونوں جگہ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جنازہ نہلا دھلا کر کے رکھ دیا۔ بہت سارے لوگ مل کر کے، چونکہ بہت بڑے امیر، سعودی کے ایک رہنے والے بہت مالدار آدمی، بڑی بڑی فیکٹری، بڑی بڑی کمپنی کا مالک تھا وہ، لوگ کہہ رہے تھے واقعی رمضان کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو
سارے لوگ جس کے جنازے کی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ جنازہ اٹھا نہیں پاتے. جب اٹھا نہیں پایا جنازہ تو سارے لوگ پھر مل کر کے کوشش کرنے لگے، مگر وہ جنازہ جس چارپائی پہ تھا وہ چارپائی زمین سے ایسی لگ گئی کہ کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا. امام صاحب کے پاس لوگ گئے تو ان کے پاس مقدمہ پہنچا کہ ایک جنازہ آیا ہے اور جنازے کو ہم لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ تو پھر اس کے گھر والوں کو بلایا جائے، اس میں وجہ ہے. بلایا گیا اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر والے آئے تو امام صاحب نے پوچھا، حرم شریف کے جو امام تھے انہوں نے پوچھا بتائیے کیا کبھی یہ حرم کے اندر کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ تو لوگ کہنے لگے نہیں یہ تو کبھی نہیں آئے. کہا انہوں نے کبھی طواف کیا کعبے کا؟ تو بولے نہیں کیا. پھر امام صاحب نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی اندر نہیں آئے؟ کہا نہیں، ان کی 60 سال عمر ہو گئی، یہ بہت بڑے دولت مند تھے، ان کی بہت بڑی کمپنی تھی تو یہ اسی میں اپنے لگے رہتے تھے اور کبھی بھی اس کے اندر نہ آئے، نماز بھی وہیں پڑھا کرتے تھے. تو وہاں کے جو اس وقت کے امام تھے، آج کے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا پھر ان کا جنازہ یہاں سے اٹھا لے جاؤ، مگر ادھر نہ لانا، ادھر لانے کی نیت سے اٹھاؤ گے تو ان کا جنازہ نہیں اٹھے گا، ان کا جنازہ گھر واپس لے جانے کی نیت سے اٹھاؤ. اور پھر وہاں سے حرم شریف سے ان کا جنازہ جب گھر جانے کے لیے اٹھایا تو فوراً اٹھ گیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وہ عاشق رسول ہیں جو مدینہ کے لیے ہر وقت تڑپتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ کب درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا، اب جو بکھرے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے گنچے، ان سارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا، ان سارے مقدس پھولوں کو جنت میں سجایا. اور ایک آدمی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک شخص تھا جو اپنے ہندوستان میں رہتا تھا، کئی بار اس کو بلاوا مدینہ پاک سے آیا مگر وہ ایک دوسرے کو بھیج دیتا. بلاوا کیا مطلب جس کے ہاں وہ کام کرتا تھا وہ سیٹھ ہر سال بھیجا کرتا تھا. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پرچی ڈالتا تھا وہ، تو پرچی میں جس کا نام نکل آتا تھا تو اسی کو بھیج دیتا تھا. تو عبد الواحد نام تھا آدمی کا، جو اس کی 4 سال سے پرچی میں نام نکل رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. پھر اگلے سال جب آتا پھر اس کے پرچی میں نام نکل آتی، پھر وہ منع کر دیتا میری جگہ پہ دوسرے کو بھیج دو، میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح سے 3 سال وہ دوسروں کو بھیجتا رہا اپنے نام پر. چوتھے سال جب اس کا پھر پرچی میں نام نکلا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں اپنی تیاری بناتا ہوں. اب وہ حج پہ گیا. دیکھیے اس کی قسمت اور مقدر، حج میں گیا اور اس نے حج کیا. حج کرنے کے بعد میں عمرہ وغیرہ کر لیا، بار چھلوا لیا، قربانیاں وغیرہ کر دیا، اس نے طواف افاضہ کر لیا اور پھر مکہ شریف سے پھر مدینہ شریف گیا. جنت البقیع شریف میں جا کے روتا، سرکار کے مزار مبارک پر روتا. جس دن اس کے آنے کا ٹائم تھا کہ کل جہاز سے یہ پھر ہندوستان واپسی آئے گا، اسی دن لوگ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں گیا اور اس نے کہا آخری وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر نماز شکرانہ کا پڑھ لوں. اور وہ سرکار کے فرقت میں یعنی مدینہ شریف کی واپسی کے غم میں
اس قدر رویا کہ لوگ بتاتے ہیں سجدے میں ہی اس کی روح مدینہ شریف میں پرواز ہوئی، اور اس کے جنازے کو نہلانے کے لیے مدینہ شریف کے غسل خانے میں اسے غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد میں تمام بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اسے مدینہ شریف کے قبرستان یعنی جنت البقیع شریف میں اسے دفن ہونے کا موقع مل گیا۔ کتنا بڑا خوش قسمت آدمی تھا، کتنا اچھا اس کا قسمت تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سرکار کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔